یہ جیسی ہوگی ویسا فیصلہ ہوگا، نہیں فوراً آپ دیکھ کے بول دیا نہیں ارے انہوں ایسا بول دیا شرک ہو گیا. ارے بھائی اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ علیم ذات صدور ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو دلوں کے حال کو جانتے ہوئے، نیتوں کو جانتے ہوئے فیصلہ ہمیں کفر و شرک کا کرنا ہوگا. فوراً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، خود سے دیکھتا ہے. تو ہم خود سے تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، محتاج ہیں. ہاں ہم اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں. سرور انبیاء کے نالے پاک کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے. ہم یہ زندگی کو اللہ کی عطا ہے، اس عطا سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کی عطا سے ہم سوچتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ہماری زندگی بھی عطائی ہے، ہمارا سننا بھی عطائی ہے، ہمارا دیکھنا بھی عطائی ہے، ہمارا چلنا بھی عطائی ہے. سب کچھ ہمارا عطائی ہے. اور اللہ کا جو دیکھنا ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ کا جو بولنا ہے وہ ذاتی ہے. اور اللہ کا ہر شے پر اس کا جو اللہ تعالیٰ اطلاع فرماتا ہے وہ سارا اللہ کا جو معاملہ ہے وہ ذاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جو خود سے ہے اور ذاتی ہے اور ہم عطائی ہے. تو یہ ہماری نیت ہے. اس نیتوں کے مطابق اگر ہم اللہ کے عطائی شے میں اگر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری عطائی ہے، یا اللہ تو نے یہ عطا کیا ہے، ہاں پیغمبروں کے تعلق سے، تعلق سے، اسلاف کے تعلق سے، اولیاء اللہ کے تعلق سے اگر ہم کچھ بھی اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ سارا عطائی کیا ہے؟ عطائی ہے. تو عطائی کو اگر ہم مانتے ہوئے اگر کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ چیز شرک میں شمار نہیں ہوتی، کفر میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے نیت پہ دار و مدار ہے. تو فوراً ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ایسا کر دیا ہاں یہ شرک ہے، تم نے فلاں ایسا کر دیا وہ شرک ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں اس کی نیتوں کو جاننا ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب میرا ہمسر مت بنا کسی کو، میرے بندے میرے برابر کسی کو مت ٹھہرا. مت ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا ہم نعوذ باللہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میرے مولا ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم تیرے جیسا دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. خدا کی قسم ایک معصوم بچہ بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ ارے ہماری طرح خدا دیکھتا ہے. خدا کا دیکھنا اس کی شان کے لائق ہے، شان کے مطابق اس کا دیکھنا ہے. اور ہم محدود ہیں، ہم گنہگار ہیں اور ہم عطائی ہیں. ہمارا دیکھنا ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے، ہماری سب چیز محدود ہے. لہٰذا ہمارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میرے بندے میری عبادت کر اور میرے برابر کسی کو مت ٹھہرا، میرے ہمسر کسی کو مت ٹھہرا. تو ہمسر نہیں ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. اور ہم سمجھتے بھی نہیں، ہم کوئی بھی نہیں سمجھتے، کسی کو بھی ہم اللہ کے برابر نہیں سمجھتے. لیکن کہنے والے کہہ دیتے ہیں ہاں ارے تم اللہ کے برابر کر دیے، تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیے، تم اللہ کے ساتھ ان کو ملا دیے، تم ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیے. ارے آپ نیتوں کو جانیں، آپ جا کے پوچھیں ان سے کہ آپ ان کو کیا سمجھے، خدا سمجھے؟ ہاں آپ کس کو کیا سمجھے آپ؟ ہاں ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں تو کیا آپ خدا ہو گئے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. نہیں ہوئے. ہاں اگر کہنے والے کہہ دیتے ہیں. دیکھیے کچھ نہ الفاظ ذہن انسان کا ہے، محدود ذہن ہے، ناقص جو انسان کا ذہن ناقص ذہن ہے، عقل ہے اس کی، تو وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. لیکن نیت اللہ تعالیٰ کہنے سے فیصلے نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے. اللہ علیم ذات ہے. کسی کے لا کہنے سے، کسی کے لا مشرک کہنے سے، کسی کے لا کافر کہنے سے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمانے والا ہے. اللہ یہ نہیں کہنے والا کہ میں نے تو نے کہا میں نے کہہ دیا، تو نے کہا میں نے کر دیا، تو نے کہا میں نے کر دیا. ارے ہم گناہ گار، سیاگار، خطا کار، بدکار، ہر طریقے سے ہم بیکار امت ہیں. ارے ہم یہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے کہ میرے بندے تیرے نیت یہ نہیں تھی، تیرے دل میں برابر میرا مقام و مرتبہ تھا. وحدہ لا شریک کا جو ڈنکا بجانے والا تھا، میرے محبوب سے محبت کرنے والا تھا، چاہنے والوں سے، انعام یافتہ لوگوں سے، صراط مستقیم سے تو محبت کرنے والا تھا. لیکن تیرا دل برابر شرک سے پاک و صاف تھا. کسی کا کہنے سے میں تجھے کفر کے دائرے میں نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ 70 معاملہ چاہنے والا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میرے بندے میری عبادت کر لے. تو عبادت کا معاملہ اللہ نے سب سے پہلے رکھا. سب سے پہلے عبادت. اب سب سے پہلے عبادت کیسا ہمیں سوچنا چاہیے کچھ کرنے سے پہلے کہ ہمیں ابھی عبادت، اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے سوچنا ہوگا کہ اس کے درمیان میں کیا میری عبادت چھوٹ سکتی ہے. یہ سوچ سب سے پہلا فریضہ ہے ہمارا. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں
تو یہ سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کے دوران میں میری عبادت چھوٹ رہی ہے یا ہمارے بچے جا رہے ہیں تو اولاد ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بچوں کی عبادت چھوٹ رہی ہے. اللہ کا حکم پہلے ہے، وحدہ لا شریک کا فرمان پہلے ہے. یہ سارے فرمان کو غور کرتے ہوئے اگر ہم اپنی فیصلے اپنی رائے سے پہلے اللہ کے حکم کو سمجھیں گے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے. لیکن ہم اللہ کے حکم کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے، اس کو ہٹا کے، اسلام کو، قرآن کو، اسلاف کی زندگی کو، علماء کے ہٹا کے ہم جو ہے خالی صرف محدود زندگی، ناقص زندگی سوچ رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہے یہ دنیائی ہے، یہ دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی نالج ہم کو استعمال کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. سرور انبیاء کی زندگی نہیں معلوم، آل رسول، سرور آل رسول کے ہمیں نام نہیں معلوم، سرور انبیاء کے ماں باپ کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اکابرین کے بارے میں نہیں معلوم، ہمارے اسلاف کے بارے میں ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، لیکن برابر عبادت کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن برابر ماں باپ اگر انہیں جاتا ہے تو جانے دو، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، ہم بھی نہیں کر رہے ہیں تو چلے جاتے، نماز چھوٹتی ہے تو جانے دو. اس کے بعد کہتے ہیں فرائض چھوڑ کے کہ آپ ذرا دعا کرو. تو سوچئے اللہ کو برابر ناراض کر کے، سرور انبیاء کو ناراض کر کے، اللہ کو جلال میں لا کے آپ اپنا جائزہ نہیں لے رہے. آپ سے کیا چھوٹ رہا، امت سے کیا چھوٹ رہا، اس کا ہم جائزہ نہیں لے رہے. پھر برابر جو ہے جب مصیبت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب حضرت دعا فرمائیے. ارے ہم اپنے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو اعلیٰ مقام نہیں دے رہے، ہم سرور انبیاء کے فرمان کو ایک اعلیٰ اونچا مقام نہیں دے رہے ہیں. ہم بس فرائض کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دے کے ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، قرآن کو، اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، گھٹا دے رہے ہیں. گھٹا کے ہم اس کو نظر انداز کر کے، کوئی کہنے والا کہتا بھی ہے تو اس کو جو ہے نکتہ چینی کر دے کے آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ زندگی ہو گئی ہماری آل اولاد کی روزمرہ کی زندگی بتا رہا ہوں میں. کوئی آج سے 14 سال پہلے نہیں جا رہا ہوں میں، آج کی بات کر رہا ہوں میں. روزمرہ کی زندگی ہماری امت کی ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ادب و احترام کا کیا معاملہ رہا، بولیے آپ. اللہ تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. بندہ قرآنش نہیں پڑھا تو پھر انہیں ماں باپ کی حسن سلوک کو کیا سمجھیں گا؟ کہاں سے ماں باپ کی عزت کریں گا؟ بڑا ہو کے کہاں سے ماں باپ کی تعظیم کریں گا؟ ماں باپ کے درد کو درد سمجھیں گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا. وہ اگر قرآن پڑھ کے اگر انہیں زندگی پر اگر قرآن پڑھ لیتا کہیں، کسی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس پڑھ لیتا، کسی پڑھ کے قرآن کو سمجھتا، انہیں ماں باپ کے ادب کو سمجھتا، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھتا، ان بڑوں کے